ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کی رات میری دلہن بھاگ گئی تو اماں نے اپنی ہی 12 سالہ بھتیجی سے میری شادی کر دی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ تو بچی تھی۔ میں نے سوچا کمرے میں جاتے ہی طلاق دے دوں گا، پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب وہ دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور میرے دودھ پینے کے بعد میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، وہ سب شادی شدہ تھے۔ میں سب کا لاڈلا تھا۔ زیادہ تر ایسے ہوتا کہ میں نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ ہمارا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، عزت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، مکمل اور خوشحال گھرانہ تھا۔ اماں ذرا پرانے خیالات کی مالک تھیں، اپنے خاندان اور آس پڑوس کی باتوں کو اہمیت دینے والی۔ اماں کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جو ہمیشہ ہر کام میں لوگوں کی سوچ کو اہمیت دیتے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کا اس جملے سے ہی ہم بہت پریشان تھے۔ نہ صرف پریشان بلکہ تنگ بھی تھے۔ اماں کو اتنی پرواہ ہماری نہیں ہوتی تھی جتنی لوگوں کی ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابا بھی چڑ جاتے تھے، ارے بھائی کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، کس بات کی اتنی فکر ہے، لوگ بھلے کچھ سوچتے بھی نہ ہوں۔ مگر اماں کا وہی ایک جملہ جو سب کو چڑھانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے کہ خوشیوں کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، زندگی سب سے بڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ میں جس کالونی میں رہتا تھا، نسیم بھی اسی کالونی میں رہتی تھی۔ وہ جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے میں اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھال پاتا۔ مگر عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا ہی حال میرا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرے۔ وہ کسی پری سے کم نہیں تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ میں تقریباً پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن نسیم کالج کے لیے نکلی تو راستے میں ہی اسے روک لیا۔ سوچا اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں کیا کہتی ہے۔ میری اس حرکت سے وہ بہت گھبرا گئی تھی، مگر میں نے صرف اس کے بھائی کا نام لے کر اس کے بارے میں پوچھا اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر الٹا مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ بلا وجہ میری وجہ سے وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس دن میرا پکا ارادہ تھا کہ اپنی پسند کا اظہار کر دوں گا۔ ادھر اماں مجھے نوکری تلاش کرنے پر روز بولتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ جلد نوکری تلاش کروں تاکہ وہ میرے سر پر صحرا سجا سکیں، اور میں ابھی یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ سب دوست کہتے تھے کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑا خوار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ انسان کتنا مصروف اور بعض اوقات بہت مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے بھی کہ اپنے گھر میں 2 بھائی شادی شدہ تھے۔ خیر یہ تو سنت ہے اور سب کو کرنا ہوتی ہے، مگر میں ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ نسیم بھی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جائے تو اماں کو اپنی پسند بتا کر اس کا ہاتھ مانگ لوں گا۔ ابھی اماں کو کچھ کہنے کی جرت نہیں تھی۔ میں روز فائل اٹھاتا اور مختلف اداروں اور کمپنیوں میں قسمت آزمانے چلا جاتا۔ ان جگہوں پر میرے جیسے اور بھی بے شمار لوگ مستقبل کے خوبصورت خواب سجائے وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں میں سے کسی ایک کی قسمت جاگتی اور وہ فاتحہ بن کر خوشی خوشی واپس چلا جاتا، اور باقی سب منہ لٹکائے اپنی فائل بغل میں دبائے کسی اور جگہ قسمت آزمانے نکل جاتے۔ یہ روز کا معمول تھا، یہ تو روز کا معمول بن چکا تھا۔ اپنی فائل لیے گھنٹوں کسی کمپنی میں کھڑے ہونا، اپنی باری کا انتظار کرنا، اور پھر کسی اور کے انتخاب پر اپنی فائل اٹھا کر واپس منہ لٹکائے گھر آ جانا اور قسمت کو کوسنا۔ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں بے شمار لوگ ایسے تھے جو اپنی قسمت آزمانے آتے تھے اور اسی طرح واپس چلے جاتے تھے۔ بس جس کو نوکری ملتی وہی خوش و خرم وہاں سے نکلتا تھا۔ میں بھی اب نسیم کو آتے جاتے دیکھتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ کب مجھے نوکری ملے اور کب میں اماں کو اپنا رشتے کے لیے نسیم کے گھر بھیجوں۔ میرے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر نسیم کے گھر کے قریب میرا ایک محلے کا دوست رہتا تھا۔ زیادہ دوستی نہیں تھی، بس محلے داری کی وجہ سے اور کبھی کبھی کرکٹ ٹیمیں ہونے کی وجہ سے اچھی سلام دعا تھی۔ اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے اور وہ بھی آج کل نوکری کی تلاش میں تھا۔ اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے اکثر نوٹ کیا کہ وہ نسیم کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے میں نسیم کو دیکھا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو یا پھر ویسے بھی سب لڑکوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں اکثر یہی سوچتا کہ لڑکے تو آتے جاتے تقریباً ہر لڑکی کو تاڑتے ہیں، یقیناً یہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہوگا۔ مگر ایک دن میں نے محسوس کیا کہ جب نسیم وہاں سے گزرتی اور وہ لڑکا اسے دیکھتا تو نسیم بھی اسے مسکرا کر دیکھتی۔ 1-2 بار تو میں نے ایسے ہی نوٹس لیا، پھر اس کے بعد میں نے خاص توجہ سے دیکھنا شروع کیا تو واقعی دونوں کی آنکھیں چار ہوتے ہی
دونوں مسکراہٹوں کو ایک دوسرے کی طرف اچھالتے۔ مجھے میرے لیے بات بہت تکلیف دہ تھی، لیکن میں بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ بس گھر آ کر سوچ سوچ کے سڑتا رہتا اور پلاننگ کرتا کہ کس طرح نسیم کو اپنی کیفیت کے بارے میں بتاؤں اور اس لڑکے سے پیچھا چھوٹے۔ مجھے کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک تو نوکری کا مسئلہ اور دوسری طرف صرف میری محبت جو مجھے دور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی دن رات کی ان سوچوں سے پریشان رہنے لگا، اور اب گھر والوں کو بھی میری صورتحال سے کچھ پریشانی ہونے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ مجھ سے اکثر پوچھتے کہ کیوں تم اتنا پریشان رہتے ہو، اصل بات بتاؤ، اور میں ٹال دیتا، بس نوکری کا کہہ کے چپ کرا دیتا، جاب نہیں مل رہی اس لیے پریشان ہوں۔ حالانکہ مجھے دوسرا مسئلہ بھی تھا جو میں ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر کب تک؟ آخر ایک دن بڑی بھابھی میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے بڑا حوصلہ دلاسا دیا، خوب باتیں کی اور مجھے دل کی بات کہنے پر آمادہ کر لیا، اور میں نے بھی انہیں کھل کر نسیم کے بارے میں بتا دیا اور اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ پھر نوکری کی پریشانی کا بتایا۔ بھابھی نے میری ہمت بڑھائی، مجھے حوصلہ دیا کہ پریشان مت ہو، جب تمہیں نوکری مل جائے گی تو ہم سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ تمہارا رشتہ لے کر ادھر جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے یہ بھی دلاسا دیا کہ میں ان کے گھر جا کر لفظوں میں اظہار کروں گی کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کافی میری سائڈ لی، تسلی دی مجھے کافی حوصلہ ملا کہ ایک طرف کا معاملہ تو ٹھیک ہوا۔ میں اب دل و جان سے نوکری کی تلاش میں نکلتا، جہاں کوئی بتاتا میں ادھر اپنی فائل لے کر چلا جاتا۔ اللہ اللہ کر کے ایک جگہ مجھے نوکری مل گئی، اچھی جاب تھی، مجھے کچھ سکون ملا، گھر والے بھی بہت خوش ہوئے۔ میں اپنی خوشی میں نسیم کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ شام کو سوچا بھابھی کو کہوں گا کہ میرے ساتھ اس کے گھر چلیں اور نسیم اور اس کی امی کو یہ خوشخبری دیں۔ میں نے بھابھی سے بات کی، پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر میرے بار بار اصرار پر وہ مان گئیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اپنی چھت پر چلا گیا، تھوڑا موسم انجوائے کرنے اور کچھ نسیم کے گھر تانگ چھانگ کرنے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چھت پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ مجھے آج جاب مل گئی ہے۔ تھی تو یہ بچکانہ خواہش، مگر جو اتنے عرصے سے نوکری کے لیے اتنا خوار ہوا تھا، اس کے احساسات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اس دن میرے تھے۔ میں نے چھت پر جا کر ایک لمبی انگڑائی لی۔ اسی دوران میری نظر سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑے اسی لڑکے پر پڑی جو میرے خیال میں نسیم کے ساتھ سیٹ تھا۔ میری انگڑائی وہیں ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں میں نفرت اور دماغ میں غصے کی آندیاں چلنے لگیں، کیونکہ وہ پوری توجہ سے نسیم سے اشارے کنائے میں باتیں کر رہا تھا۔ نسیم اپنے صحن میں کھڑی تھی، میرا ہاتھ خود بخود غصے سے مکے کی شکل بنا چکا تھا۔ میں اپنے اس جذبے پر خود بھی حیران ہوا۔ اتنے میں نسیم کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ میں نفرت سے اس لڑکے کو گھورنے لگا۔ حد کرتا ہے، وہ میری ہے اور تو اسے آنکھ مٹکا کر رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ 2 منٹ بعد وہ لڑکا بھی نیچے اتر گیا۔ میں پھر سوچنے لگا اب کیا کروں، اس سے پہلے پانی سر سے اونچا ہو جائے، مجھے کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ میں فکر مندی سے ہاتھ ملنے لگا۔ ہاں، مجھے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہی سوچتے ہوئے نیچے آ گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر میں نے بھابھی کو ساری بات بتائی اور اب امی سے کہا کہ ان سے بات کریں اور انہیں راضی کریں۔ میں جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بھابھی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آج ہی امی کو میری پسند سے آگاہ کریں گی اور جلد کوئی حل نکالتے ہیں اس بات کا۔ بھابھی نے یہ بھی کہا کہ خود کو ٹھنڈا رکھو، اس لڑکے کو اگنور کرو، اہمیت نہ دو۔ میں نے ایسا ہی کرنے کی حامی بھری، مگر میں اندر ہی اندر سڑ بھی رہا تھا اور ڈرتا بھی تھا، کہیں وہ لڑکا کوئی چکر نہ چلا لے۔ خیر، میری فکر مندی دیکھ کر بھابھی نے امی کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو امی نے انکار کیا کہ ابھی نہیں، ابھی تو جاب شروع ہوئی ہے، ویسے بھی محلے داری ہے، باتیں نہ بنے، مگر بھابھی نے امی کو قائل کر لیا۔ شام ہوئی تو امی اور بھابھی میرا رشتہ لے کر نسیم کے گھر گئیں۔ وہ جب تک اس کے گھر رہیں، میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھتا رہا کہ خدا کرے اس کی امی فوراً مان جائیں، کوئی پریشانی نہ بنے۔ کوئی 2-3 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آ گئیں۔ میں جلدی سے ان کے سامنے گیا کہ مجھے دیکھ کر بتائیں گی، کوئی خوشخبری دیں گی، پر وہ دونوں میری طرف ایک نظر دیکھ کر اندر گزر گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کئی طرح کے خیال 1 منٹ میں ذہن میں آئے اور پریشان کرنے لگے۔ یعنی کیا بات نہیں بنی؟ مطلب نہیں۔ میں سوچتا ہوا ان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا اور امی بھابھی کے پاس بیٹھ کر ان کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں پہلے منہ نیچے کر کے بیٹھی رہیں، پھر میری طرف دیکھا، ان کی ہنسی نکل گئی۔ میں حیران اور پریشان ان کو 2 منٹ دیکھتا رہا۔ پھر انہوں نے میری حالت پر ترس کھا کر مجھے بتایا کہ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ نسیم کی امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ واقعی میں خوشی سے چیخا، ہاں بھائی، خوش ہو جاؤ، سمجھو تمہارا کام ہو گیا ہے۔
اتنے میں باقی گھر والے بھی آ گئے۔ سب نے مجھے مبارکباد دی اور خوب تنگ کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی، اور میں خوش کیسے نہ ہوتا، میری پسند، میری محبت مجھے ملنے والی تھی۔ پر دل میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ کہیں نسیم کو تو اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے چپکے سے بھابھی سے پوچھ لیا کہ اس کی امی نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کیا وہ رضامند ہے۔ بھابھی نے بتایا کہ ظاہر ہے وہ اندر دوسرے کمرے میں گئی تھی، پھر چائے نسیم بنا کر لائی۔ امی نے اسے مبارکباد دی تو وہ خاموش رہی، مطلب ماں بیٹی کے اندر بات چیت ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے آنٹی نے اس سے پوچھ کر ہی ہاں کرنی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر کچھ سکون سا ملا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی فاتح ہوں، سامنے والے لڑکے پر بازی لے کیا ہوں۔ وہ مجھے بے ضرر سا لڑکا لگنے لگا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب باتیں کرنے لگے تھے کہ کب شادی رکھیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ مجھے چھیڑتے رہتے۔ ایک ہنگامہ سا تھا گھر میں۔ خیر میں اگلی صبح تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ جاتے ہوئے نسیم کے دروازے پر نظریں تھیں کہ شاید وہ نظر آ جائے، شاید کہیں مل جائے، مجھے اس کی مرضی پہ پتہ چلے، مگر نہیں، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن سب نے طے کیا کہ اب اس کی امی سے شادی کی تاریخ مانگ لی جائے۔ معاملہ یوں لٹکائے رکھنا ٹھیک نہیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ آج شام امی اور دونوں بھابیاں جا کر نسیم کی امی سے شادی کی تاریخ لے آئیں گی۔ بھابھی نے جا کر ان کی امی کو بتا دیا تھا کہ آج شام ہم تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا، سب بہت خوش تھے۔ شام کو امی اور دونوں بھابیاں نسیم کے گھر تاریخ لینے چلے گئے۔ ہم سب اسی انتظار میں تھے کہ کب وہ تاریخ لے کر آئیں اور پتہ چلے کہ کب کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور پھر تیاریاں شروع کریں۔ مجھے بھی بہت بے چینی تھی۔ 3 گھنٹے بعد امی اور بھابھی گھر واپس آئے۔ سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان سے تفصیلات جاننے لگے۔ پتہ چلا کہ 2 مہینے کے بعد کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مٹھائی منگوائی، اور ہم سب نے منہ میٹھا کیا۔ میں اس دن بہت خوش تھا۔ گھر میں بھی خوشی کا سما تھا۔ سب شاپنگ کی لسٹ تیار کرنے لگے، اپنے اپنے کپڑوں کی باتیں کرنے لگے، تیاریوں کے پروگرام بنانے لگے۔ بس سب نے سوچا کل سے شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ لسٹ تیار ہونے لگی۔ اب میں بھی مطمئن ہو چکا تھا اور اپنی پوری توجہ سے اپنی جاب کرنے لگا تھا۔ کام کو زیادہ محنت اور توجہ دینے لگا تاکہ شادی تک اپنے باس کا اعتماد حاصل کر سکوں، ان کی نظروں میں اپنی محنت سے مقام بنا سکوں۔ اس دن کے بعد سے نسیم مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ بہت کوشش کی مگر اسے دیکھنے میں ناکام رہا۔ بہرحال یہ سکون تھا کہ اب اس کا نام مجھ سے منسوب ہو چکا ہے۔ گھر والے گھر کی سجاوٹ اور خریداریاں کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے بھرپور توجہ کام پر رکھی ہوئی تھی۔ دن تیزی سے گزرے جا رہے تھے۔ ہم سب کے اندر جیسے بجلی کی سی تیزی آ چکی تھی۔ گھر میں ایک ہلچل تھی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ دن قریب آ گئے۔ میرے لیے شیروانی پسند کی گئی، بلکہ مجھے ساتھ لے جا کر ہی پسند کی۔ بڑا اچھا ڈریس تھا، بڑی تیار ہو رہی تھی۔ گھر کی سجاوٹ کا سامان اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک رونق سی تھی اور گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بڑے مزے کے دن تھے۔ ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ بھابھی اور بہنوں نے ڈھولکی رکھ لی تھی۔ دوپہر سارے شاپنگ کرتے اور رات کو کاموں سے فارغ ہو کر ڈھولک لے کر بیٹھ جاتے۔ مجھے بیچ میں بٹھا کر خوب گانے گائے جاتے۔ میں بھی ان گانوں میں شامل ہو جاتا۔ بھابھی چھیڑ چھاڑ بھی کرتی۔ شرارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہنسی مذاق چلتا رہتا۔ سب خوشیوں میں مگن تھے۔ مہندی والے دن میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی۔ ڈھولک کی دھاپ، گانے اور مہندی، خوب رونق میلہ لگا ہوا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر کوئی تھکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک گانا، یوں جیسے ٹیپ چل رہی ہو۔ امی بار بار کھانا کھانے کی آوازیں لگاتی مگر کسی کو بھی کھانے کی ہوش نہ تھی۔ سب اپنے میں مگن تھے۔ دوسرے کزن اور ان کے بچے بھی خوب انجوائے کر رہے تھے۔ گھر کا کوئی کونا خالی نہ تھا جہاں کوئی نہ ہو۔ صبح میں نے دلہا بننا تھا، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی کا۔ یہ سوچ ہی بڑی تسکین امیز تھی۔ ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ آدھی رات کے بعد پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب سب امی کی ڈانٹ کھانے کے بعد لیٹے تاکہ صبح کے فنکشن کی تیاری کے لیے پھر سے تازہ دم ہو سکیں۔ دوپہر کا فنکشن تھا، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ قاضی صاحب کو بھی وقت بتا دیا گیا۔ ٹینٹ لگ چکے تھے۔ 11 بج گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ مٹھائی کے ٹوکرے بھی آ چکے تھے۔ استقبال کی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ میں نے باہر نکل کر نسیم کے گھر جھانکنا چاہا۔ مجھے لگا وہاں مکمل خاموشی ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ ان کے گھر تو کسی نے پھر پوچھا نہیں۔ ہاں 4 دن پہلے جا کر کپڑے دیے، سب ٹھیک تھے، خوش تھے۔ اس کے گھر والے بھی۔ میں نے بھابھی سے کہا پتہ کریں سب تیاری ہے، بارات ان کی طرف کتنی دیر میں آئے، کیا وہ ریڈی ہیں؟ بھابھی نے کہا ابھی دیکھتی ہوں۔ میں شیروانی پہن کر تیار ہو چکا تھا۔ بھابھی چادر اوڑھ کر معلومات لینے نسیم کے گھر چلی گئیں۔ گھر والے کزن، خالائیں، پپھو، چچا جان سب جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ایک جوش و خروش تھا، سب مل کے کاموں میں حصہ لے رہے تھے۔ بس قاضی صاحب کا انتظار تھا
کہ انہیں لے کر لڑکی والوں کے گھر جانا تھا جہاں انہوں نے انتظام کر رکھا تھا۔ اتنے میں بھابھی نسیم کے گھر سے واپس آ گئیں۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ جس خوشی سے وہ گئی تھیں واپس آ کر ان کی خوشی غائب تھی۔ عجیب سی فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ امی ان کے کندھے پکڑ کر پوچھ رہی تھی، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیر ہے؟ بھابھی بس خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ امی نے پھر جھنجھوڑ کر ان سے اس خاموشی کی وجہ پوچھی۔ وہ آہستہ سے بولیں، امی جان، جب میں لڑکی والوں کے گھر گئی تو نسیم کی امی رو رہی تھیں۔ ان کی بہن بھائی پاس تھے، سب بہت پریشان تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھی بیٹی کی جدائی میں ایسا ہے۔ جب میں نے حوصلہ دلاسا دیا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ آنٹی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ خدا را کچھ بتائیں، ہوا کیا ہے؟ تب وہ کانپتی آواز میں بولی کہ نسیم اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ حالانکہ میں نے پوچھا تھا، وہ خاموش رہی، صرف اتنا کہا، ابھی نہ کریں۔ مگر اس کے ابا نے سمجھایا تھا کہ ابھی نہیں تو جب بھی کرنی ہے کرنی تو ہے، لوگ اچھے ہیں اور دیکھے بالے ہیں۔ تب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہم سمجھے راضی ہو جائے گی۔ رات نہ جانے کب وہ گھر سے چلی گئی۔ ہمارے منہ پر کالک مل گئی۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی بہن نے پانی کے چھینٹے مارے تو ہوش آیا، پر امی جان، ان کی حالت ناقابل بیاں ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری امی صوفے پر ہی گر گئیں۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ بھابھی کی کہانی سن کر، اوپر سے امی کی حالت دیکھ کر میں اور پریشان ہو گیا۔ یا میرے مولا، یہ سب کیا ہے اور میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ سب نے امی کو اٹھا کر بستر پر لٹایا، پانی پلایا۔ جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے خوشیاں ناچ رہی تھیں، وہاں اب غم کے سائے منڈلانے لگے۔ بے چینی اور بے قراری سب کے چہرے پر نمایاں تھی۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخے مار کر اپنے دل کا غبار نکال دوں۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ پہلے ہی انکار کر دیتی، یوں رسوا تو نہ کرتی۔ اب کیا ہوگا؟ باراتی آ چکے تھے، کسی نے بتایا کہ قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ اب تو میرے اپنے ہوش اڑ چکے تھے۔ اب کیا کرنا؟ کزن آتے تو حوصلہ دے کر چلے جاتے۔ شاید گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ کچھ دیر کے بعد امی کمرے میں آئیں اور میں انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ امی نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں چھوٹے بچے کی طرح امی کے سینے سے لگ کر خوب رویا۔ بظاہر آنکھیں خشک تھیں، مگر دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ میرے دل کا خون ہوا تھا۔ امی نے بستر پر بیٹھ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اللہ کے کاموں کی حکمت بتائی، حوصلہ دیا اور اس مسئلے کا جو حل بتایا وہ سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ امی نے کہا، کیونکہ سب مہمان آ چکے ہیں اور قاضی صاحب بھی، اب تماشا بننے سے بہتر ہے تو میری بھتیجی سے نکاح کر لو۔ سب کے منہ بند کرنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یا تو لوگوں کے سامنے اپنی ماں کا تماشا بنوا لو یا خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی حکمت اسی میں ہے۔ مگر امی جان، کیا وہ بہت چھوٹی نہیں؟ اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے مہلت تو دیں۔ میں نے التجا بھرے انداز میں کہا، مہلت کس بات کی مہلت؟ تمہاری پسند پر ہم سب نے خاموشی سے سر جھکایا۔ تمہارے کہنے پر اس کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اب اگر خدا کو نہیں منظور تھا تو بہتری اسی میں ہے کہ تم بھی خاموشی سے میری بات مان لو، جیسے ہم نے مانی تھی۔ ایسی لڑکی جس نے اپنی ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس کے بارے میں سوچنا بھی بے وقوفی ہے۔ جو ماں باپ کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی؟ بس اب میری پریشانی میں اور اضافہ نہ کرو۔ بھائی کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ ہوٹل میں انتظام کرنے چلے گئے ہیں۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ امی یہ کہہ کر رونے لگ گئیں۔ نہیں نہیں امی جان، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔ مجھے آپ کی زندگی سے عزیز تر کوئی چیز نہیں، آپ پر میری ہر خوشی قربان ہے۔ میں نے تڑپ کر امی کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، اور میں نے سر امی کی گود میں رکھ دیا۔ امی نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور پیار سے بولے، ایک احمق لڑکی کے پیچھے خود کو برباد نہ کرو، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ تم بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، سب کچھ بلا کر۔ جی امی جان، میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے امی کی باتوں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ خیر، گھر کے خاص لوگوں کو پروگرام بتا دیا گیا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ اب ہوٹل میں بارات جائے گی۔ کچھ اوپر نیچے کی لگا کر بھابھی بہنوں نے بات سنبھال لی۔ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اور بھاری قدموں کے ساتھ میں گاڑی تک پہنچا۔ سجی ہوئی گاڑی اب ویران لگ رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی، کیسے ہوا کیا ہوا مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس امی جان کو دیا ہوا وعدہ نبھا رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں اتنا گم رہا کہ پتہ ہی نہ چلا کب دلہن لے کر میں واپس آ گیا۔ مجھے سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ بارات گئی بھی، دلہن بھی آئی، مگر سب ایک مجبوری میں کیا گیا، بجھے دل کے ساتھ۔
सब घर वालों का जो जोश था वो मान पड़ चुका था। ये सब एक रस्म निभाई गई, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, या फिर यूं कहें अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी में ये शादी हुई या फिर जबरदस्ती करवाई गई। मैं सोफे पर किसी ढेर की तरह गिर गया। सब मेरी हालत अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस शख्स की होने वाली बीवी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो जूता पड़ता है और जो बेइज्जती होती है, वो शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेमायनी बेमकसद हो जाती है। यूं लगता है कि हर देखने वाली नजर इस आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। उसी लम्हे मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा महसूस हुआ। वो अम्मी जान का हाथ था। बेटा कुछ खा लो, वहां भी कुछ नहीं खाया होगा। अम्मी को मेरी कैफियत का अंदाजा था। उन्हें पता था मैं भूखा हूँ। माएँ भी क्या नेमत हैं, कुछ कहे बिना सब समझ जाती हैं। चलो उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। अम्मी ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मगर अम्मी जान भूख नहीं। मैंने हाथ चूमते हुए कहा। माँ के लिए थोड़ा सा खा लो बेटा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अम्मी की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया। भाभी ने कहा जाओ अब अपने कमरे में। मैंने रहम तलब नजरों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कमर पर थपकी दी। बुरी बात है, आपको जाना चाहिए। जो भी है वो बाप की बीवी है, आपकी जिम्मेदारी। अम्मी ने भी उसको यही कहा। किसी हारे हुए इंसान की तरह मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो कमरा जिसमें रहते हुए मुझे एक उम्र गुजर गई थी। उसकी एक एक चीज से मुझे इश्क था। जिस कमरे के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, आज वही कमरा मेरे लिए घुटन का बाइस था। अजनबी लग रहा था। इस कमरे में मेरा जाने को दिल नहीं था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत न थी। थके कदमों के साथ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नजरें मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। दिल पर एक बोझ था, और ये भी कि अम्मी की ये भतीजी बहुत छोटी है मुझसे। मैं उसे बीवी के रूप में कैसे, या अल्लाह। मैंने जूते उतारे, एक साइड पर रखकर शेरवानी उतारने लगा। यूं ही मेरी नज़र अपनी नई दुल्हन पर पड़ी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो पलंग से टेक लगाए मज़े से सो रही है। वो सोते हुए एक मासूम बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लग गया, ये जुल्म नहीं इसके साथ? क्या मेरे घर वालों ने इसकी हक तलफी तो नहीं की? क्या ये मेरी बीवी बनकर रह सकती है? या क्या मैं इसे बीवी का दर्जा दे सकूंगा? क्या ये बीवी का रोल अदा कर सकेगी? और मेरे खुदा, ये क्या किया मेरे घर वालों ने? मैं खड़ा उसे देखते हुए सोच रहा था। मैं आराम से बिस्तर पर लेटा ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही ना चला कब नींद आई और मैं दूर कहीं गुमनाम अंधेरों में खो गया। सुबह हुई, यूं लगा जैसे बहुत जल्द सूरज निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की बीवी मेरे करीब बैठी बड़े इन्हमाक से मुझे देख देख के मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद न थी। मैं तो उसे ना समझ गर्दान रहा था। मुझे अचानक यूं सीधा बैठा देखकर वो खिलकर हंसी। क्या आप डर गए? उसने बेबाकी से पूछा। नहीं नहीं, नहीं तो डरना किस बात का? मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। क्या आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे? उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मैं जिससे छोटा और मासूम समझ रहा था, वो इतनी भी मासूम नहीं थी। हाँ, कुछ देर हो गई थी। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा। तुम सो रही थी? जी, मुझे जल्दी नींद आ जाती है, आप मुझे उठा देते। उसने मुस्कुराकर मुझे कहा। मैं उसकी इस बात से हैरान था। नहीं, मैं थका हुआ था। खैर, मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरे इस कमरे में एक मिनट रुकने को दिल नहीं था। मैं निकला और कमरे में बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मासूमाना अंदाज में सवाल किया। कहीं नहीं, अभी आता हूँ। ये कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर निढाल होकर गिर गया। छत को घूरते हुए सोचने लगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। क्या नसीम इस सामने वाले लड़के को पसंद करती थी? क्या वो दोनों भागे हैं? मुझे ये सवाल सता रहे थे। मैंने देखा अभी सब सो रहे थे या अम्मी अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं आराम से उठकर बाहर निकल गया। नसीम के घर की तरफ देखने की ख्वाहिश मर चुकी थी। अलबत्ता इस लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ चंद बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने घर से पता करो, साजिद भाई को बुला दें। वो जाने लगा तो एक और ख्याल आया। मैंने उससे ऐसा करने से मना कर दिया और खुद जाकर उनका दरवाज़ा नॉक किया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक शख्स बाहर आया। वो ना उसके अबू थे ना भाई। मोहल्ले में रहकर इतना तो पता होता है कौन हमारे मोहल्ले का है और कौन नहीं। मैंने मौका गनीमत जाना और पूछा। मैं साजिद के दफ्तर से हूँ, कुछ काम था। दफ्तर में मिला नहीं, कहाँ है वो? मैंने देखा वो आदमी जो भी था यकीनन इस लड़के साजिद का मामू चाचा। इसके चेहरे पर नुमायां घबराहट थी। इसकी परेशानी मैंने भांप ली। वो साजिद, वो दरअसल किसी काम से शहर से बाहर चला गया है। कोई ज़रूरी काम था।
اس نے لرزتی آواز میں کہا، اچھا کب تک آئے گا؟ میں باس کو بتا دوں گا اگر وہ پوچھیں گے کہ کب آئے گا۔ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، آئے گا تو بتا دیں گے۔ اللہ حافظ۔ ٹھا کر کے دروازہ بند ہوا اور وہ اندر چلا گیا۔ میں دروازے کے ساتھ کھڑکی سے کان لگائے کھڑا تھا۔ مجھے اندر سے آواز آنے لگی، ابھی اس کے دفتر سے پوچھنے آئے ہیں، کل محلے والوں کو پتہ لگے گا ہمارے بیٹے کا کارنامہ ایسا ہے کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کم بخت بتا دیتا، عزت سے اس کا رشتہ مانگ لیتے۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے منہ پر بھی کالک ملی اور ہمیں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں کھڑا سب سن رہا تھا۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا، یعنی یہ دونوں۔ مجھے اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا اور ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی۔ اس رسوائی سے بہتر تھا میں اپنی یک طرفہ محبت کا گلا گھونٹ دیتا۔ 3 دل 2 گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے۔ میرا گھر تو نہ چاہتے ہوئے بھی بس گیا تھا، مگر دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں کچھ دیر ساکت وہاں کھڑا رہا، پھر اپنے وجود کا بوجھ اٹھائے واپس گھر آ گیا۔ امی نے مجھے باہر سے آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ تم کب باہر گئے تھے اور کیوں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی، ایسے ہی گیا تھا۔ چائے دوں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی دے دیں، صبح سو رہی ہے۔ امی نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لیں، اٹھی ہوئی تھی۔ میں وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ میرے دماغ میں ساجد کے گھر سے آنے والی باتیں گونج رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، اس کا مطلب وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور میرے ساتھ رشتہ ہونے پر دونوں نے بھاگ جانا مناسب سمجھا۔ اف، کتنا بھیانک اور تکلیف دہ قدم اٹھایا ان دونوں نے۔ کیوں کیا ایسا؟ اگر نسیم اپنی امی کو اپنی پسند بتا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ اگر ان کی سچی محبت تھی تو قسم سے میں راستے سے ہٹ جاتا، یوں سب کے گھر والوں کو پریشانی سے بچا لیتا۔ ایک بار وہ کہتی تو، لیکن کیا محبت اتنی خود غرض ہوتی ہے، یا بے وقوف، یا پھر اندھی؟ کیوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، محبت جذباتی ہو سکتی ہے مگر سچی محبت اپنوں کو دکھ نہیں دیتی۔ یہ کیا کیا تم دونوں نے؟ کیا کیا؟ میں اپنے سر پر آہستہ آہستہ مکے مار رہا تھا۔ تبھی امی میرے کمرے سے باہر آئیں اور سیدھا میرے پاس آ کر بولیں، کیا ہوا میرے بچے؟ سر درد ہے، لاؤ میں دبا دوں۔ امی نے بڑے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں امی جان، آپ خود بھی بہت تھکی ہوئی ہیں، ابھی آرام کریں، میں گولی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ امی نے ماتھا چوما اور چلے گئیں۔ میں پچھتاوے کی چکی میں پس رہا تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ اس زندگی کو اب خاموشی سے گزارنا ہی تھا اور سمجھوتے کی پٹری پر چلنا تھا، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔